سید سرفراز شاہ صاحب گفتگو کے دوران فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی رضا کے حصول اور آخرت کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ رحمتیں آخرت میں انعامات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہت آسان اور پرآسائش ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ فرض کریں آپ گھر میں ایک ملازم رکھتے ہیں جس کو ابتدا میں آپ کی مین انٹرنس کی لینڈنگ تک آنے کی اجازت ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد اس کی فرما برداری اور وفاداری سے خوش ہو کر آپ اسے ڈرائنگ روم میں آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد آپ اسے لاؤنج تک بلا لیتے ہیں تاکہ ایک روز اس کے کام اور وفاداری سے خوش ہو کر اسے اپنے بیڈ روم تک آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ آپ اپنی کمبرڈ کی چابیاں اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تب وہ وقت بھی آتا ہے کہ بیرون ملک جاتے ہوئے آپ اسے ہدایت کرتے ہیں کہ میرے پیچھے گھر کا خیال رکھنا، یوں آپ اس پر اعلیٰ درجے کے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو باہر سے کہیں اس ملازم کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ اس نے آپ کے گھر کی کوئی بات باہر کر دی ہے تو آپ کا اس پر سارا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس کی وفاداری اور اچھا کام اپنی جگہ قائم رہے گا، لیکن اس نے آپ کا اعتماد کھو دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے کارخانہ قدرت کی بہت سی چیزیں عام آدمی کی نظر سے پوشیدہ رکھی ہیں، لیکن اگر کسی شخص کی اطاعت، فرما برداری، ادب، آداب، اخلاص اور اعمال سے خوش ہو کر رب نے اسے اپنے کارخانہ قدرت میں ایک حد تک جھانکنے کی اجازت دے دی اور اس شخص نے وہ بھید اپنے تک محدود رکھنے کی بجائے دوسروں پر عایا کر دیا تو وہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور انہیں اعزاز بخشتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں۔ اگر عالم رویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی گفتگو ہوتی ہے تو میری دانش میں وہ اس وقت تک رازداری کے حکم میں آئے گی جب تک وہ گفتگو بیان کرنے کا حکم نہ فرما دیا جائے۔ اگر کسی نے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی تفصیلات بیان کی تو وہ رازداری کے ایکٹ سے مبرہ ہو گیا، صورت دیگر ہی ایکٹ اس پر لاگو رہے گا۔